چلیے جی بسم اللہ کریں، پڑھیں، شروع کریں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی معلومہ یہ حدیث نمبر 3 سے پڑھنا ہے۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق، یہاں سے پڑھنا ہے یا اس کے بعد والی حدیث سے پڑھنا جی ہے؟ جی یہیں سے ہی پڑھنا ہے جی۔ اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن نہیں لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواہ مسلم۔ اور ان سے روایت ہے، مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر وہ اس کی کوئی ایک چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جی 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 آواز آپ کی چلی گئی۔ جی اچھا، اگر جی آپ وہ سے آ رہی مطلب اگر اس میں کوئی اب ایک ٹھیک۔ خوبی نہ پائے، مطلب ایک چیز سے اگر خوش نہ ہو یا ایک چیز اس کو بری لگے تو کسی اور چیز سے اس کو خوشی مل جائے گی یا کسی اور چیز سے راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کہ آخر جو ہے کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان عورت سے وہ غصہ رکھی، ہو سکتا ہے کوئی ایک اچھا فعل اس کو نہیں اگر لگتا تو دوسرا فعل اس کو پسند ہوگا۔ انسان کے تمام افعال اور خصائص برے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے کچھ جو افعال ہیں اور کچھ جو خصوصیات ہیں وہ بری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں اور اچھی جو خصلت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو اچھے اخلاق اور افعال پیش نظر رکھے اپنے، کہ وہ ان چیزوں کو نوٹ کرے زیادہ جو اس کی نظر میں پسندیدہ ہے، اور اگر عورت میں اپنی بیوی میں اس کو کچھ بری عادتیں دکھائی دے رہی ہیں تو اس پر صبر کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث شریف میں اس بات میں ترغیب دلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ مسلم معاشرت کو اختیار کریں اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مرد کے لیے اگر کہی گئی تو عورت کے اوپر بھی یہی ہے کہ اگر شوہر میں 1000 خوبیاں ہیں، کوئی ایک دو خرابی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہی خرابی سب سے بڑی خرابی ہے جو خوبیوں پہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیتی ہے یا پھر اس طریقے سے، تو پھر بھی کیا دیکھنا ہے کہ خوبیوں کو دیکھنا ہے کہ یہ ہے وفادار ہے اور ہر طرح سے خیال رکھنے والا ہے اپنی فیملی کا، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی کوتاہی یا غلطی اس کی ایسی ہو گئی ہے بری خصلت و عادت کی وجہ سے جس سے اس کو تکلیف پہنچی تو اس تکلیف پر اس کو صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جی بڑا پیارا یہ ہمارے استاد بھی تھے، ہمیں پڑھاتے بھی تھے اور ہماری تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے جب ہم پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈنگ ٹپاؤ، یہ پنجابی کا لفظ ہوتا ہے۔ ڈنگ کا مطلب ہے ٹائم اور ٹپانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو گزارو۔ ڈنگ ٹپاؤ کا یہ فارمولا آپ لوگ یاد کر لیں کہ اس پل کو گزار دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ابھی محسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ ہمارے حق تلفی ہو رہی ہے، یعنی اس وقت کو گزرنے دو، اس کو صبر سے گزرنے دو، پھر انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس مسئلے میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ تحمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز میں اور ایک اور بات سیکھ لو، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ کوئی بات نہیں، 3 لفظ اختیار کر لو اپنی زندگی میں، کوئی بات نہیں، اس سے بھی زندگی آسان ہو جائے گی، ازدواجی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو منظور، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کر لیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی میں بات نہیں کرتی، کم از کم میں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہوگا الگ سے میں ان کو یہ بات کہہ دوں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی ڈیمانڈ اپنے حقوق کی ہے، ہمیں حقوق دینے کا نہیں پتا کہ حقوق دینا کیا ہوتا ہے، اور ہماری شریعت کا زیادہ تر انحصار کس پہ ہے؟ حقوق دینے پر، جتنے بھی احکامات آئے ہیں، نہ کہ حقوق لینے پر۔ ٹھیک ہے،
تو قیامت کے دن بھی حساب تو نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا-کیا حق لیا کسی سے جس کے ذمہ تھا، ٹھیک ہے؟ شوہر سے تو ہم دبا کر لیتے ہیں حق اپنے سارے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے بھی نعوذ باللہ من ذالک جو خواتین ایسی ہوتی ہیں، کسی کے بھی حق مار کے وہ اپنا حق ضرور لے لیتی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اس طریقے سے معاملہ نہ ہو، تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے نظر انداز کر کے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور یہاں پر کیا کہا ہے کہ یہ ایک اور چیز اس حدیث شریف میں بتائی جا رہی ہے کہ اپنے مزاج کے موافق اور ہم یہ دیکھیں کہ بے عیب کوئی ہمیں اپنا ساتھی نصیب ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے پرفیکٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگ بھی اسکول کالج کے زمانے سے گزرے ہیں، آپ نے بھی میل ٹیچر سے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، خوش نصیب ہے، لیکن ہم نے بھی جب اسکول کالج ظاہر ہے وہ میں تو کہتی ہوں زمانہ ہے جاہلیت تھا، جب پردے کا بھی نہیں پتا تھا کہ ان میل ٹیچر سے بھی کالج یونیورسٹیز میں یہ پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، وہ اس کے دوران لیکچر کے دوران یعنی کچھ نصیحتیں اور یہ وہ، تو انہوں نے ویسے ہی بات کی کہ ایسی عورت سے شادی کرنا جو بالکل بے حس ہو، اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو، مطلب وہ ایسی ہو جیسے میں کہوں، اور ہر چیز اس کی اپنی کوئی حص ہی نہ ہو۔ پہلے یہ بات بہت کیونکہ پتہ نہیں تھا، اچھی لگی بھائی، کیونکہ استاد ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں، چاہے اسکول ٹیچرز ہوں یا پھر وہ ٹیچر تو ٹیچر ہوتے ہیں، تو بات ان کی اچھا ایسے بھی ہوتی ہیں، بے حس بھی ہوتی ہوں گی، یعنی یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ ایسی عورت سے ہونی چاہیے، لیکن اب آ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غلط تھی۔ بے حس نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خامی رکھی ہوتی ہے، ان میں خوبی رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کس طریقے سے کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل بے حس ہو جائے اور کچھ کسی بھی چیز کو اس کو سمجھ نہ ہو اور وہ بالکل سرنگو ہو جائے، اس کی اپنی کوئی خواہش، اپنی کوئی طلب، اس کی طبعی کیفیت کچھ بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو آپ کسی جانور سے شادی کر لیں، میں تو یہی کہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ بہتر ہے کہ اسے اس معاملے میں کہ اس کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کو تو آپ مار پیٹ بھی لیں، تب بھی وہ کچھ نہیں کہے گا، پھر وہ آپ اس کو گھاس ڈالیں گے یا کچھ ڈالیں گے، پھر آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور استاد ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے کیا، لاء کے ٹیچر تھے ہمارے، تو وہ اب لیکن یہ بات اب سمجھ دیکھیں حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہے کہ خامیاں رکھی ہیں مزاج کے موافق، جیسے عورت کے اندر ٹیڑھا پن رکھا ہے، ٹیڑھا پن کیوں ہے، کیوں ضد ہے، کیوں ہے کسی بات کا انکار کر دینا، کیوں ہے کہ شوہر کے آگے زبان چلا دینا، بعد میں شرمندہ ہو جانا، اور یہ ساری چیزیں، حالانکہ زبان درازی اچھی چیز نہیں ہے لیکن عورتیں کرتی ہیں، اور اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ اب یہ کیا ہے کہ بعد میں معافی مانگ لیں، زندگی کو گزاریں، ڈنگ ٹپاؤ کہ اچھا اب اس ضد میں نہ رہیں کہ نہیں معافی نہیں مانگوں گی، میں اپنے والدین کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گی، میرے سے غلطی ہوئی ہے تو یہی آگے مجھ سے معافی مانگے، ایسے بھی خواتین ہیں نعوذ باللہ، تو یہی آگے مجھ سے مانگے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کو اسی وقت اور اپنی غلطی کا احساس بسانے کے لیے، اور تیسری بات فرماتے تھے، آپ عالمات ہیں، آپ کی ناک نہیں، آپ کی ناک کٹ چکی ہے، سمجھے کہ ناک کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا اردو میں کہ ناک کٹ جانا، اپنی بے عزتی ہو جانا اور عزت ختم ہو جانا، یہ والی بات نہیں، یعنی میری کوئی اپنی انا ہے ہی نہیں، ایک ہوتی ہے انا اور ایک ہوتی ہے عزت نفس، اس میں فرق کریں، عزت نفس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن انا جہاں آڑے آ جائے کہ نہیں مجھے وہ لینے آئے گا گھر سے اور میرے ماں باپ کے آگے معافی مانگے گا پھر میں جاؤں گی اس کے ساتھ، تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر معلوم ہو کہ ہاں کوئی شوہر لاڈ اٹھانے والا ہے اور وہ اس چیز کو برا نہیں مناتا تو کوئی بات نہیں، اس کو اگر یہ بات ایسی ہو کہ اور معاملہ خراب ہو جائے گا تو عورت کو جو شوہر اگر لینے گئے ہیں، اگر نہیں بھی گئے اور اپنی غلطی کا احساس ہوا خود آ جائے اپنے گھر، جس میں اس کی بے عزتی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے شوہر کا درجہ کتنا اونچا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے گھر کو بسانے کے لیے، اور یہ دیکھا جائے الرجال قوامون علی النساء، اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کا زیادہ کردار ہے اپنے گھر کو بسانے میں۔ تو اب جو عیب ہے، اب آپ خدا نخواستہ عورتوں کی طرف دیکھ لیں کہ عورت بھی اپنے شوہر کے عیب بتاتی پھرے کہ وہ تو بڑا کنجوس ہے، اور وہ تو بالکل 1 روپیہ مجھ پہ خرچتا نہیں ہے، اور مجھے ضرورت بس گھر کے خرچے کے پیسے دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ تو اگر عیب ہے، اگر فرض کرے وہ بچت کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے کہ بھئی میں اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ اچھا مستقبل سوچیں، تو اس کی سوچ کے مطابق ہو کر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر واقعی ایسی بات ہے تو اس پہ صبر کریں،
جیسے کچھ خواتین کا جیسے ہمارے دیکھنے میں آیا کہ بہت اچھی فیملی سے تھی، کھاتے پیتے گھرانے سے، اور بہت زیادہ اور آگے سے کنجوس مل گئے کہ کھانا پینا بھی وہ بہت سوچ سمجھ کے تو تو یہ چیز ہے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے کہ عیب بھی ہیں، عیب کو بھی قبول کر کے اگر شادی ہو گئی ہے، جسمانی عیب ہے یا کوئی بھی عیب ہے۔ اچھا، جسمانی عیب کی جہاں تک بات کی، وہ ہم نے حضرت بریرہ کی ہم نے بھی حدیث پڑھ لی، اس کو بھی سامنے رکھیے گا کہ عورت کو آپشن دی گئی ہے، اور اگر اپنے کیا کہتے ہیں ذات کا نہیں ہے، جیسے غلام تھے حضرت زید بن اور حضرت زینب بنت جہش، وہ آزاد پہ بھی آ کر اگر نہیں نبھ سکے تو پھر اختیار ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے حقوق کو نبھائے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے صرف میاں بیوی کے حد تک نہیں، اپنے ہر ریلیشن میں ماں باپ کو اپنی اولاد سے اور اولاد کو اپنے والدین سے، حالانکہ والدین کا درجہ تو اونچا ہے، ٹھیک ہے، والدین اگر ڈانٹ دیتے ہیں سب کے سامنے تو یہ بچوں کی بھی عزت نفس، چھوٹے سے 2-3 سال کے بچے کی بھی عزت نفس ہے۔ میری بیٹی 3.25 سال کی ہو رہی ہے، لیکن ایک دفعہ میں نے اس کو بس ہلکا سا ڈانٹ سامنے، اور وہ ضد پر اڑ گئی، اور اس نے مجھے باقاعدہ مجھ سے ناراض ہو، تب محسوس کیا کہ نہیں، اس کی اس ایج میں بھی اس کی عزت نفس ہے، اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا، سب کے سامنے کسی کے سامنے اس طریقے سے نہیں اس کو کرنا ہے۔ بچہ انڈر ایسٹیمیٹ ہو جاتا ہے اور اپنا کانفیڈینس کو وہ لوز کر جاتا ہے، تو اور یہ شکوہ ہوتا ہے والدین سے اولاد کو کہ آپ نے ہمارے سب کے سامنے انسلٹ کی تھی، جس کی وجہ سے بچے پھر فیس بھی نہیں کرنا چاہتے اور کہیں آنا جانا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس لحاظ سے بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا خیال کریں، اور بچوں کی تو ذمہ داری ہے ہی کہ اپنے والدین کی جو ہے وہ اطاعت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کچھ چیزیں نظر انداز کی جاتی ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی والدین اتنی سخت کرتے ہیں، اتنی ہٹ درمی اختیار کر لیتے ہیں اور ضد پہ اتر جاتے ہیں کہ یہ نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور فرض کریں کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو بچے کے اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن والدین اس کو فورس کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی کچھ غلطیوں کو اگنور، خاص طور پر اسکول کے حوالے سے اور پوزیشنز کے حوالے سے والدین بہت غلط کرتے ہیں، بہت غلط۔ پاکستان میں یہ کنسیپٹ جو ہے کہ فرسٹ پوزیشن نہیں آئی، اچھے نمبر نہیں لیے تو اس بچی یا بچے کو بہت زج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پریشان کیا جاتا ہے، تمہارے اندر یہ خامی ہے، تم پڑھتے نہیں ہو، تم یہ ہو، اس کی اپنی ذات کو ہی اس چیز کے بس یہی اس کو تولا جاتا ہے کہ اچھا پڑھتا نہیں، اپنا اچھا مستقبل نہیں بنا رہا۔ تو اس لحاظ سے کچھ خامیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ چلیے جی، آگے دیکھیے، اگلی جو ہے حدیث شریف پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، وفي رواية يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم بما يفعل۔ اچھا نہیں، میں نے اسکپ کر دیا حدیث، شاید میں نے اسکپ کر دیا حدیث۔ جی جی وعنہ جی، قال یہاں سے نا، وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا بنو اسرائیل لم يخرج اللحم ولولا حواء لم تخن أثنى زوجها ولم تخنى زوجها أنثى زوجها الدهر انثى لا أنثى جی معلومة آپ کے آواز نہیں آ رہی۔ انثى الدهر، لم أنثى تهن أنثى انثى لم تخن الدهر، أنثى زوجها الدهر۔ اچھا جی، تو اور ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا بنو اسرائیل لم يخنز اللحم، اگر بنی اسرائیل نہ کی وجہ سے نہ ہوتا یا بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب نہیں ہوتا۔
ولولا حواء، اور اگر حوا نہ ہوتی، لم تخن انثى زوجها الدهر، تو عورت کبھی اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتی، خیانت نہیں کرتی. جی، خیانت نہ کرتی، دھوکہ نہ کرتی. ٹھیک ہے. اچھا اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں آپ کو پتہ ہے اپنی سورہ بقرہ کا بھی تفسیر ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اس جنگل میں منو سلوہ اتارتے تھے اور اس کا نعمت اتاریا کرتے تھے. اور ان کو حکم تھا کہ جتنی ضرورت ہو اتنا لے لیں، اس کے بقدر لے لیں اور ضرورت سے زائد کو ذخیرہ نہ کریں. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آپ کو پتہ ہے جیسے انہوں نے کئی حکموں کو اللہ کے توڑا اور اس میں بھی انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، اور انہوں نے اس گوشت کو سنبھالنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے اس کو ذخیرہ اندوز کرنے لگے تو وہ گوشت سڑنے لگ جاتا. چنانچہ یہ جو گوشت کا سڑنا ہے اور گل سے جانا ہے، یہ ان کے بد فعلی کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے تو آج تک اگر ہم بھی گوشت کو کبھی بھی خراب ہوتا نہ دیکھ سکتے. جیسے آپ دالوں کا دیتے ہیں نا، دالیں کیسے کنسیپٹ ہے ہمارا، دالیں خراب نہیں ہوتی چاہے جتنا بھی رکھ لیں. دالیں ہیں، چنے ہیں، اس طرح کا جو ہے، تو اسی طریقے کی طاقت اللہ تعالیٰ گوشت میں پیدا کر دیتے کہ کہیں بھی آپ رکھ لیں، جتنی دیر مرضی رکھ لیں، یہ خراب ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے اس طریقے کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے یہ والی خاصیت نکال لی. اور خیانت کے معنی جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں حضرت حوا کے بارے میں کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی. تو خیانت سے کیا مراد ہے؟ جو امانت اور دیانت ہے وہ خیانت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو امانت کے ضد میں آتی ہے کہ اپوزٹ آتی ہے وہ خیانت کہلاتی ہے. جبکہ یہاں پر کجی مراد ہے. کجی کمی کو کہتے ہیں، جیسے ٹیڑھا پن ہے، اسی ٹیڑھے پن کی ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کجی یہاں پر یہ مراد لیا جائے گا. لہٰذا حضرت حوا میں کہ جو یہ کجی پائی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا وہ جو درخت ہے انہوں نے اس کے کھانے کی ترغیب دی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کجی حضرت حوا میں تھی سے سرزد ہو گئی تھی، وہ ہر ایک عورت کی کیا کہتے ہیں طبیعت کا، اس کے جسم کا جز بن گئی. اور اگر جی نہ پائی جاتی تو کوئی بھی عورت اس طریقے کا معاملہ نہ کرتی اور اپنے خاوند کے ساتھ کا روی کا وہ مظاہرہ نہ کرتی. ٹھیک ہے. اچھا عورت کو آگے دیکھیے، آگے کیا ہے حدیث شریف پڑھیے. کون پڑھے گا ان کے علاوہ؟ جی فریحہ کے علاوہ کون پڑھے گا بھائی؟ پڑھا کریں. اعراب کی غلطی جی ہوگی کوئی بات نہیں، کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اپنے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وعن عبداللہ بن زمعة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجلد احدکم امرأۃ. حضرت عبداللہ ابن زامہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی لا یجلد احدکم، تم میں سے کوئی بھی نہ مارے امرأتہ، اپنی بیوی کو، جلد العبد، غلام کی طرح، ثم یجامعها فی آخر الیوم، اور پھر دن کے آخری حصے میں جو ہے وہ جماع بھی کرے. وفی روایتی یعمد احدکم، پھر ایک اور روایت میں ایسے ہے کہ فیجلد امرأتہ جلد العبد فلعلہ یزاجئها، کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے اور پھر یزاجئها پھر آخری یوم ہی، پھر اسی دن مطلب اسی دن کے آخری حصے میں اسے جو ہے جمع کرتا ہے. وآذاہم فی ذہکہم من الزرطہی فقال لما یضحک احدکم مما یفعل. پھر آپ نے کوئی شخص کیوں ہنستا ہے احدکم مما یفعل، کہ اپنے کام پر جس کو وہ خود کرتا ہے اس میں ہنستا کیوں ہے.
جی اچھا، اب یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو غلام کی طرح نہ مارو۔ حالانکہ غلام کو بھی تو مارنا منع ہے نا، کہ کسی غلام کو بے دردی سے اتنا مارا۔ لیکن اچھا غلام کو مار لیا کہ اس کی کرنے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، لیکن بیوی کو اس طریقے سے نہیں مارنا۔ اور جو شخص دیکھیں یعنی پھر دن کے آخری حصہ میں اسے جمع کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے ذریعے ایک بڑا نفسیاتی نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے جنسی لذت حاصل کرتا ہے، اس کے لیے یہ بات کس طرح مناسب ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے اور دوسری طرف اتنا یعنی اس طریقے کا جمع کا معاملہ، یہ محبت والا ایک حساب سے معاملہ ہے، اور دوسری طرف ایک وحشیانہ اور بے دردانہ سلوک کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اپنی بیوی کو مسلسل نافرمانی اور سرکشی پر مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ غلاموں کی طرح بے دردی سے مارا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا ہی غیر شرعی فعل ہے، غیر اخلاقی اور غیر محبوب فعل ہے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورت کو پیار، محبت اور اتفاق و سلوک کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ کچھ سوال خواتین بھی اس طریقے کا کر بیٹھتی ہیں کہ دیکھیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شوہر ہمیں بلاتے ہیں، لیکن ہماری جسمانی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں اور ہمارا یہ حالت ہی نہیں ہو پاتی، تو کیا پھر جائز ہے کہ انکار کر دینا؟ جو وعید آتی ہے تو اس کے پر کیا ہے؟ تو ایسی حالت میں جب بہت ہی یعنی اس کے اپنی بس کی بات ہی نہیں کہ اپنی طبیعت کو سنبھالنا، اور وہ اس حال میں نہیں ہے یا پھر مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اور اس طریقے سے اب دیکھیں نا، جو عورت مار کھا کے بیٹھی ہے اپنے شوہر سے، اور کیا اس کا جانے کو دل کرے گا پاس؟ اس لیے یہ بھی تنبیہ کر دی، یہ بھی جذبات ہیں، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اگر وہ خود جو ہے وہ اس کے یعنی ہو تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر اس طریقے سے ایک دوسرے کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جو مرد ہے اس کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم کس طریقے سے دو طبی کیفیتوں کو اکٹھا کر سکتے ہو، ایک تو تم غصے کو اور وحشیانہ طریقے کو، اور پھر اس کے بعد دوسرے طریقے کو اپنا رہے ہو۔ تو یہ چیز کو اکٹھے کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے نہ کرو، مطلب یہ منع کرنا کیا ہے؟ اخلاقاً یہ بتایا گیا کہ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب حدیث کا جو آخری جز ہے کہ انسان کسی عجیب بات پر ہنستا ہے، یعنی کسی عجیب بات پر ہنستا تو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جو عام طور پر نہ پائی جاتی۔ اچھا اس چیز پر تو بندہ ہنس لیتا ہے کہ عام چیز پر، لیکن ایک چیز وہ خود اپنے اندر موجود پاتا ہے اور تو پھر وہ کسی دوسرے سے اگر سرزد ہو جاتی ہے تو اس پہ ہنسنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ کسی شخص کی ریح ہماری ہے تو اسے تغافل کیا جائے تاکہ وہ شرمندگی کر کے اس کا جو ہے شرمندگی اس سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ایک میں آپ کو سناتی ہوں واقعہ، یہ بڑا سبق آموز ہے کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام عاصم تھا، اصل میں وہ بہرے نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں بہرا بنا لیا تھا، یعنی اپنے بہرا کسے کہتے ہیں جسے کانوں سے سنائی نہیں دیتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایک دفعہ ایک عورت ان سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی تو اسی دوران اس کی ریح خارج ہو گئی اس عورت کی۔ تو عاصم رحمۃ اللہ نے سوچا کہ یہ عورت ذات ہے، اب یہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرے گی، تو انہوں نے اس کی شرمندگی اور اس کی جو اس کو دور کرنے کے لیے کہا کہ مجھے آواز نہیں آئی، تم نے کیا کہا ہے؟ اونچا بولو، کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا زور سے کہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے ان کو یہ ظاہر کیا اس عورت کو کہ میں اونچا سنتا ہوں۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اسے اپنا مسئلہ بتایا، اور اس نے کہا کہ بہرے انہوں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، اور پھر اس کی شرمندگی اس سے دور ہو گئی۔ پھر عاصم رحمہ اللہ نے پھر اپنی اس بات کو نبھانے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بہرے بنائے رکھا، یعنی جس سے کہتے تھے اونچی بولو اور مجھے اونچی بات بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عقل مند انسان کو چاہیے کہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی میں عیب گیری کا ارادہ کرے تو اپنے دل سے کہ یہ عیب میرے اندر بھی موجود ہے، میرے اپنی ذات میں بھی موجود ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس عیب سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس مسلمان کی عیب گیری کو کیوں بہتر سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ کہ اپنے آپ کو اس عیب سے پاک کر کے اس پہ توجہ دے اس کو پاک کرنے کے لیے۔ ہمیں یہی آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم اس چیز میں بڑا انٹرسٹ فیل کرتے ہیں کہ دوسروں کے عیب کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے عیب کو نکال رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اتنے عیب، لیکن اپنے عیب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی
شریف جی آپ ہی پڑھیے جو بھی پڑھ رہی تھی. عن عائشہ قالت کنت الابو بالبناتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچیاں کھیلا کرتی تھی. وَقَالَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي. كنت على یہ والی ہے نا. قالت عائشہ جی جی كنت على جی بناتی. ٹھیک الابو بچیاں نہیں. بالبنات. میں کھیلا. اچھا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. وَكَانَ جی لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، اور میری جو سہیلیاں تھیں وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معیہ. اچھا یہاں زبر لگا لی مائیجا. میرے ساتھ. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل ينکمین منہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ تھی مطلب میری سہیلیاں وہ چھپ جاتی. فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي، تو آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھیج دیتے تو وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی. فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. ان کو میری طرف بھیجتے وہ پھر کھیل. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے بنات کہتے ہیں کپڑوں سے بنی ہوئی گڑیا. تو یہ بچیاں اس سے کھیلا کرتی تھی اور یہ اس سے کھیلتی تھی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی. اچھا یہاں پر اس چیز سے کیا ہوتا ہے، اس طرح گڑیاں بنانے سے اور اس طرح کے کھیل سے عورتوں کو بچیوں کو خانداری کے امور میں مدد ملتی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو یہاں سے یہ بھی اس حدیث سے ملتا ہے کہ اور بچیوں کو کھانا بنانے، گھر داری سنبھالنے، لین دین کرنا کا جو ابتدائی سلیقہ جو آتا ہے نا وہ اسی طریقے کے کھیلوں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مہارت حاصل کرنا خانہ داری کے امور میں اور گھر داری کے، تو اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. اور کہ اس طریقے کا اگر بچوں کو دیا جائے کہ گڑیا وغیرہ جس طریقے سے، لیکن آج کل کی جو پلاسٹک کی گڑیا ہے اس کو اس پہ قیاس کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ وہ جو ہے، کیونکہ وہ تو ناجائز مجسمے ہے نا. تو یہ ناجائز مجسمے تصاویر ہے وہ تو پھر وہ مجسمے جو ہے وہ تصاویر کے حکم میں آتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو گڑیا تھی ان کے چہرے مٹے ہوئے تھے، اس کے چہروں کو نہیں سیا گیا تھا غالباً. ٹھیک ہے. یا یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ تصویر کے حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو خوشگوار ماحول کا اندازہ اس چیز سے لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھیے ایسا ماحول تھا کہ حسن معاشرت کی بڑی پیاری تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک طرف جو شوہر ہے وہ 55 سال کے ہیں، 55-56 سال کے، اور دوسری طرف بیوی کتنی چھوٹی بیویوں سے کھیل رہی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شاید یہ بتائی تھی بات، اس وقت غزوہ تبوک سے گھر واپس آئے تھے. اتنی دھوپ میں اور اتنی سخت وہ جنگ تھی، جنگ لڑی نہیں تھی لیکن وہ سب آئے، دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھیل رہی. تو اب باہر کا ماحول دیکھیں، ایک سپہ سالار کا، ایک آرمی چیف کا سمجھیں، اور گھر آ کے بیوی گڑیا سے کھیل رہی ہے. تو ان کے ساتھ ویسا ماحول ہو گیا. یعنی ایک ریفریشمنٹ، اپنے آپ کو ریفریش کرنا، اور ایک چھوٹی عمر کی بیوی اس سے کھیلنا اور اس کی باتوں کو سننا اور اس پہ مسکرانا. تو یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت ہے. اور آج کل کے مرد تھوڑا سا کام کر کے آئے، فرض کریں کوئی جرنل ہی ہے، ان کے منہ پہ 12 بجے بھی ہوتے ہیں. ملک کی سرحدیں ساری انہوں نے سنبھالی، بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کوئی ایسی ہنسی مذاق نہیں کوئی، یعنی اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ بچوں کے پاس تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائیں یا بچے ان سے مذاق کر لیں. کچھ مردوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جو نماز اور قرآن سکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ معاشرت سکھانے کے لیے تھا کہ مرد کو کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے؟
تو آپ صلی اللہ تو کیا فرماتی ہیں کہ وہ ڈر کے وہ چھپ جاتی تھی میری دوست سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کو پھر میری طرف بھیجتے تھے کہ جاؤ کھیلو. یہ نہیں کہتے تھے کہ بہت کھیل لیا تم اپنی امی کے گھر سے کھیل سیکھ کر آئی ہو، یہاں کی روٹی نہیں پکانی آتی، تمہیں تو کھانا بھی نہیں بنانا آتا، تمہیں تو سالن بھی بنانا نہیں آتا، چلو یہ کیا فضول کام میں لگی، چلو ان کو بھیجو، یہ کون آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اپوزٹ پہلو کیا ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے نا معاشرے میں کہ فوراً سے بچی کو بلیم کر کے اس کی والدہ کو کیا جاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کے والدین کو کیا سکھا کر بھیجا ہے تمہیں. آپ یہ دیکھیں طبعی طور پر ہر والدین اپنے بچے کو ایک لاڈ پیار میں ہی پالتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک اس بیٹے کی بات ہے جس کی بیوی آئی ہے، تو آپ نے بھی اپنے بیٹے کو اس لاڈ پیار سے پالا ہے جس سے اس کی والدہ نے، اس لڑکی کی والدہ نے اس کو پالا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کچھ مہلت دیں، اس کو واقعی بیٹی بنا کر لائے ہیں تو اس کو ٹائم دیں کہ اس گھر کے ماحول کو ایڈجسٹ ہو اور کھانا بنانا اور آپ کی چوائس کے مطابق کرنا سیکھ جائے. ٹھیک ہے، اس چیز کا ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے جس کا خیال نہیں رکھا جاتا. آگے دی ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعنہا قالت واللہ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحرابة في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى بعضهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف وأقدر الجارية الحديثة سن الحريصة على اللهو. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا اور حبشی بچیوں سے کھیلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اپنی چادر سے پردہ کر رہے تھے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں اور مونڈوں کے اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہے جب تک کہ میں خود اکتا گئی یا پھر میں خود اپنے وہاں سے چلی. یعنی اس وقت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے جب تک میرا دل بھر نہیں گیا ان کو دیکھ دیکھ کے. تو اب یہاں پر وہ یہ روایت کرنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حتی اکون ان التی انصرف فقدروا قدر یہاں سے جو بات ہو رہی ہے فقدروا قدر جاریت، یعنی کہ دیکھیں کہ چھوٹی عمر میں جب کہ کھیل کی دیکھنے کی حرص ہوتی ہے تو اس کے کھڑے ہونے کا اندازہ کریں کتنی دیر تک کھڑے رہی ہوگی. اب چھوٹی لڑکی چھوٹی عمر میں جب کھیل دیکھتے ہیں تو انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے نا، ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، وہ چھوٹے بچے تھے تو وہ رستے میں کہیں کھڑے ہو گئے، کچھ کھیل دیکھنے لگ گئے یا پھر کسی چیز کو دیکھنے لگ گئے یا کھیل میں لگ گئے، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے کہ تمہیں کافی دیر سے کام کے لیے بھیجا ہے، اور ان کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑا، اور یعنی ان کے سر کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور اس طریقے سے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور نہ مجھے ایسے کبھی کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس موقع پر بھی نہیں ڈانٹا، اتنی دیر بعد آیا اور پھر بھی نہیں ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا میرے سر کے بالوں پر، وہ میں نے پوری زندگی وہ بال نہیں کٹوائے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور ان کی اخلاق معاشرت کیسی تھی. تو اکتا جاتا ہے بندہ. ہم اپنے بچوں سے کہتے چلو بھائی چلو بس کافی دیکھ لیا. اب بچے کہیں ایسی جگہ پر ہوں جیسے آپ پارک میں لے جائیں اور کچھ ایسے ٹوائز ہوں یا پھر ایسے جھولے ہوں اور یہ چیز ہو، جب تک وہ دیکھیں بچے کا دل نہیں بھر رہا یہاں سے یہ بھی ہو رہا ہے تب تک وہ والدین نہیں پھریں. ٹھیک ہے، ہاں کچھ مصلحت کچھ ایسی ہو کہ اب آپ کی گاڑی نکل جائے گی، آپ کو جانا ہے یا بہت ضروری پہنچتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن اخلاقیات کا جو دائرہ کار وہ بتایا جا رہا ہے. اچھا، مسجد سے مراد کیا ہے؟ وہ رہبہ مسجد ہے، یعنی جو مسجد سے ملا ہوا ایک چبوترا ہوتا ہے. یعنی وہ حبشی مسجد میں اپنا کرتب نہیں دکھا رہے تھے. مسجد میں تو یہ چیزیں اس طرح کا لعب و لہب نہیں کرنا چاہیے. مسجد متصل جو رہبہ تھا اس پہ اپنے کمالات دکھا رہے تھے.
اچھا یہاں پر ویسے کوئی اور کھیل کھیلنا تو جائز نہیں ہے، اگر اس کو یہی مراد لیا جائے کہ وہ بچیوں سے کھیل رہے تھے اور وہ اس کا کرتب کر رہے تھے تو پھر یہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ جہاد کی ایک علامتی مشق تھی کہ جہاد کے لیے استعمال ہونے والی، تو اس طرح کے کھیل کو بھی عبادت ہی قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تیر اندازی کی مشق کرنا اور اس کو دیکھنا، اس کو کرنا، وہ بھی عبادت میں شامل ہے، تو ایسے ہی اس کھیل کو دیکھنا بھی پسندیدہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پردے کے احکام ظاہر ہونے سے پہلے تھے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کو ظاہر ہے وہ مرد تھے جو کر رہے تھے، حبشی تھے، ان کو دیکھا، حضرت کی غالباً یہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے تھا، ٹھیک ہے؟ چلے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وعنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت على غضبا فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت على غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله لا يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تو خوش ہوتی ہے میں جانتا ہوں، اور جب تو خفا ہوتی ہے اس کو بھی میں پہچانتا ہوں. تو میں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ فرماتی کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا جس وقت تو مجھ پر خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ نہیں، اس طرح قسم ہے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب تو خفا ہوتی ہے تو کہتی ہے نہیں ہے، اس طرح قسم ہے ابراہیم کے پروردگار کی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول نہیں چھوڑتی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی، یعنی میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ غصے کی حالت میں مغلوب جو عقل ہو جاتی ہے، لیکن اگرچہ میں آپ کا نام نہیں لیتی، لیکن دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیار محبت میرے دل میں موجزن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، میرا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں جو قدر ویسے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مراد لیا گیا ہے کہ محبت کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہاں ناراضگی بھی ہو سکتی ہے شوہر سے، اور اگر اس طریقے کا ہے کہ آپ پہلے ان کو ان کے نام سے پکارتے تھے، فرض کریں ان کے نام سے پکارتے ہیں کسی اور طریقے سے، لیکن پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کے نام سے پکار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، محمد کے ابا، یا محمد اپنے بابا سے جس بھی طریقے سے کوئی انسان اپنی ناراضگی ظاہر کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمیں اس پہلو سے ملتا ہے کہ جب تک دل راضی نہ ہو جائے تو یہ چیز کا دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. معلومہ السلام علیکم. مجھے وعلیکم یہ سب السلام. پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ کے یہ جو جیسے کبھی ایسے کلاس میں کچھ ہم لوگ ایسے حدیث مطلب آپ جو بات سمجھاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کے سمجھانے میں اور میرے سمجھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اپنی بہنوں جی کو جی کبھی آپ کا درس سنا سکتی ہوں؟ اچھا جی، تو دیکھ لیجیے کیسا درس، ہم تو یہاں پہ اپنا سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی میں کوئی بات ہو جاتی ہے جی. بس اکثر ایسا ہوتا آپ ہے مطلب دیکھیے کوئی بات ہوتی ہے نا، لیکن ذہن میں ویسے نہیں رہتی جیسے لیسن میں آئی تھی نا. جی جی اچھا چلیں یوں کر لیتے ہیں، ہم نے بہت اچھا یہ دورہ کیا ہے ازواجی مسائل پر اور اس چیز پر کہ عورت کو اپنے گھر میں لانا، اس کے لیے ایک سیشن رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جس کو ایڈ کرنا ہوگا، آپ جس کو بھی چاہیں گے اس کو کر لیں گے، اپنے گروپ بنا لیجئے، مجھے بتا دیجیے گا کس ٹائم میں کیا ہے، تو ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹو دا پوائنٹ، چلیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جہاں سے آیات سے ہم لیں گے، اور کیونکہ یہ بہت پیارا دورہ ہمارے مدرسے میں ہو چکا ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہماری عام جو عورتیں ان کو یہ پتہ چلے اور وہ اپنے گھروں کو اور مضبوط طریقے سے چلائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اچھی بات کی ہے، آپ کو فکر ہوئی اپنی بہنوں کی، اور آپ کے علاوہ آپ دیکھیں اوروں کو فائدہ ہو تو اس سے اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پراپر ایک اس سے حوالے سے ہم بات کر لیں گے، زوم میٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. چل ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.